تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی ایمان کا قصہ بھی آپ کی زبانی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 10 برس کی عمر میں، صرف 10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جب آپ کا نکاح ہوا حضور پاک کا، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہماری امی کا جب نکاح ہوا تو تھوڑے دن بعد یہ ہوا کہ عرب میں مکہ معظمہ میں بڑا قحط پڑا، قحط کا عالم تھا، اور قحط میں تو سب جانتے ہیں قحط اس کو بولتے ہیں، کئی دن کے فاقے ہوتے ہیں، بھوک شدت ہوتی ہے، کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ایسی تکلیف ہوئی تو ہمارے آقا مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت ہائے ہائے آپ اپنے بھائی اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے اور عرض کی کہ اے میرے چچا سنو، عرب میں قحط پڑا ہے، اور ہمارے چچا ابو طالب کے بہت بچے ہیں، آپ کثیر الاولاد تھے حضرت ابو طالب، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بہت سے بھائی بہن تھے۔ تو حضور پاک اپنے چچا کے پاس گئے اور حضرت عباس کے پاس اور کہا کہ چلو چچا ابو طالب کے گھر چلتے ہیں، وہ کثیر الاولاد ہیں، آپ ایسا کرتے ہیں کسی کو آپ اپنے گھر لے آؤ ان پرورش کے لیے، اور کسی کو میں لے کر آؤں، اس سے یہ ہوگا کہ چچا کا بار جو ہے ایسی شدت کے بھوک اور پیاس کے عالم میں، تو چچا کا بار وزن تھوڑا کم ہو جائے گا۔ جب پہنچے دونوں نے کہا بڑا اچھا خیال ہے، حضرت عباس نے کہا بڑا اچھا خیال ہے، پہنچے اپنی درخواست پیش کی حضرت ابو طالب کے پاس، آپ کے اپنے چچا کے پاس، اور کہا کہ ہم کسی کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے حضرت عباس اپنے چچا سے کہا کہ ایسا کرو جسے آپ لے جانا چاہتے ہو آپ لے جا لو پہلے، پھر میں لے جا لوں گا جس کو آپ پہلے پسند کر لو۔ تو آپ کا جواب تھا حضرت عباس کا کہ مجھے معلوم ہے آپ تو علی کو ہی لے جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے معلوم ہے کہ آپ علی کو لے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ مسکرا دیے، اور پھر علی تو چھوٹے بچے تھے نا، علی تو چھوٹے بچے تھے نا، 5 یا 6 یا 7 سال کی عمر تھی۔ آپ کا قد عمر میں چھوٹے قد میں، بچے تو چھوٹے ہی ہوتے ہیں نا۔ میرے مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اور گھٹنے کے بل بیٹھ کے انہیں یوں اپنی باہیں پھیلائی اور کہا اے میرے یار میرے پاس گلے لگ جا۔ سبحان اللہ۔ اور اپنے دل سے، اپنے کلیجے سے، اپنے سینے سے لگایا، اور پھر اپنے گھر پرورش کے لیے لے کر آئے۔ اپنے گھر پرورش میں اپنے پاس ام المومنین کی محبت ملی، حضرت اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے، اور ایسی پرورش میں رہے کہ پھر اب رات و دن آپ کی خدمت میں، محبت میں اور شفقت میں آپ کا بچپن بیتا۔ ابھی 10 برس کے ہوئے تھے کہ سرکار مدینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ اعلان نبوت جب کیا تو نماز تو بہت بعد میں فرض ہوئی، لیکن اعلان نبوت ہوتے سے ہی، اعلان نبوت کے پہلے بھی ہمارے آقا مدنی آقا سونے آقا کئی دنوں کا ستو اور پانی لے کر غار ہیرا میں چلے جاتے، وہاں جا کے اللہ کی عبادت میں ماہ ہوتے، وہ الگ قسم کی عبادت ہوتی، مراقبے ہوتے، محبتیں ہوتی، اس طریقے سے عبادت میں لگے ہوتے۔ اور ہماری امی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا توشہ لے کر اتنی اونچی پہاڑی جبل نور پہ چڑھا کرتی۔ جب اعلان نبوت کیا تو ایک مرتبہ آپ ہی کی زبانی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے بچپن میں 10 برس کی عمر میں نے دیکھا کہ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز تو بعد میں فرض ہوئی، لیکن آپ پہلے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں
اور نماز دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، قیام میں ہیں، ہاتھ یوں باندھے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کا جو بھی کلام جس طریقے سے آپ نے پھر رکوع کیا، پھر سجود کیا، اس طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں. تو جب حضرت علی نے ننھی سی عمر میں، بچپن کی عمر میں جب دیکھا کہ حضور پاک اور ام المومنین یہ کیا کر رہے ہیں، جب نماز سے ہمارے آقا فارغ ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول یا اے میرے بھائی، آپ تو چچا زاد بھائی بھی ہیں نا آپ کے، آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو ہمارے آقا مدنی آقا، سونے آقا، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، ہم نماز پڑھ رہے تھے. جس خدا نے ہمیں حق کے ساتھ رسول بنا کے بھیجا ہے، جس اللہ نے مجھے حق کے ساتھ اپنا رسول، اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے، ہم اسی کی عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. جیسی یہ بات حضرت علی نے سنی تو کہا، مجھے بہت پسند آئی، مجھے آپ کا یہ طریقہ عبادت کرنے کا بہت پسند آیا، ہم بھی نماز پڑھیں گے، ہم بھی نماز پڑھیں گے. جیسی یہ سننا تھا کہ حضور پاک مسکرا دیے. کیا پسند آیا تھا؟ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنا. حضرت علی کو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایمان کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا. جب حضور پاک کو نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. کہا مجھے بھی پڑھنی ہے. میرے آقا مسکرا دی اور ارشاد فرماتے ہیں، تو پھر کلمہ پڑھ لو، تو پھر کلمہ پڑھ لو اور نماز پڑھ لو. کلمہ تو نماز کی شرط ہے نا، اس لیے ہم ہمیشہ بولتے ہیں کلمہ پڑھنا الگ بات ہے، کلمے کو نبھانا بڑی بات ہے. اور جب تک کلمہ اچھا نہیں، نماز کچھ نہیں ہوتی، نماز کا مطلب ہی نہیں پورا ہوتا. نماز تو بعد میں ہے نا، پہلے کلمہ، توحید کو ماننا، اس کے ساتھ رسالت کو سمجھنا، اس پہ یقین کرنا، ماننا، اس کا نام ایمان ہے. صرف توحید والے ہی کچھ لوگ ہیں جو صرف توحید ہی توحید کرتے ہیں، رسالت نہیں سمجھتے. کچھ رسالت پہ ہے تو پھر توحید نہیں سمجھتے. الحمدللہ ہم مذہب اہل سنت والے، ہم توحید کو بھی سمجھتے ہیں اور رسالت کو بھی الحمدللہ سمجھتے ہیں. اللہ اللہ ہے، اللہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی سچا معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ہمارا یقین ہے. اور اس یقین کے بعد پھر نماز فرض ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت نے ننھے سے علی سے کہا، ٹھیک ہے نماز پڑھنا ہے، پہلے کلمہ پڑھ لو پھر نماز پڑھ لینا. یہ سننا تھا. یہ سنتے ہی آپ ابھی سن ہی رہے تھے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے کان میں دھیرے سے کہا، لیکن پہلے جا کے ابو سے مشورہ لے لو، اپنے والد سے کلمہ پڑھوں یا نہیں پڑھوں اس کا مشورہ لے کر آ جاؤ، پھر کلمہ پڑھنا. سبحان اللہ. کیونکہ ابھی آپ ننھے بچے تھے، 10 سال کے تھے. فوراً یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے والد محترم کے پاس پہنچے اور کہا، ابو مجھے کلمہ پڑھنا ہے، ابو مجھے کلمہ پڑھنا ہے. جیسی یہ بات حضرت ابو طالب نے سنی تو کہا، کس نے کہا ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے بڑے بھائی نے. کہا پھر ٹھیک ہے، وہ تمہیں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ جو کہے، اے میرے فرزند ہمیشہ یاد رکھنا، وہ جو کہے وہ بات ماننا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ بات خوشی خوشی آ کے آپ نے مانی. اور بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ نے کلمہ پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلمہ پڑھ کے پھر نماز پڑھی. اور پھر اس 10 برس کے عمر والے بچے نے وہ دین کی وہ تبلیغ کی کہ 10 برس سے اللہ کے دین کے لیے محنتیں کی، مشقتیں کی، تکلیفیں اٹھائی، فاقے سے کوفہ کی جامع مسجد میں شہید ہونے تک دین کی خدمت کی، صرف 10 برس کی عمر سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی 10 برس کا بچہ، یہی ننھے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور پاک کے ساتھ ایک مرتبہ جب اعلان نبوت ہو گیا تو حضور پاک کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی
کہ اپنے قرابت داروں، اپنے نزدیک والوں، اپنے خاندان والوں، اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دو۔ دیکھو، باہر والوں کو دین بتانا بڑی بات نہیں ہے، باہر والوں کو دین سکھانا بھی بڑی بات نہیں ہے۔ باہر والے تو ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جو خاندان والے نہیں ہوتے، عزت والے، جو قریبی نہیں ہوتے۔ اپنے آس پاس والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ارے ابھی اچانک یہ کہاں سے نبی بن گیا، اللہ اکبر معاذ اللہ۔ ہمارے آقا مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت کی بہت عزت، اعلان نبوت کے پہلے آپ صادق بھی، امین بھی، مکے میں آپ سے اچھا، آپ سے پیارا کوئی ہوا ہی نہیں، اور ہوا اور ساری دنیا میں تو کہوں ساری کائنات میں، سارے عالموں میں نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا، رہتی دنیا تک کوئی آپ کے جیسا نہیں آ سکتا۔ آپ نبی آخر الزماں بن کر آئے، اور آپ کے جیسا سچا صادق آج تک کوئی نہیں ہوا۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت کہ سارا عرب تعریف کرتا تھا، عزت کرتا تھا، احترام کرتا تھا۔ اب اللہ کا حکم ہوا، جاؤ اے نبی، اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دو، اپنے چچاؤں کو، تایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کنبے والوں کو۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم ماننا پڑا۔ باہر والوں کو دعوت دینا آسان ہے، گھر والے نہیں مانتے، گھر والے نہیں سنتے، گھر والے تو گھر کی دال بولتے نا، گھر کی مرغی دال برابر، اس کا کوئی ویلو نہیں ہوتی۔ باہر والے جو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں نا، گھر والے تو سوچتے ہیں ایسی ہوں گے نا، کیا بتائیں گے۔ لیکن آقا کی تو ویلو پہلے سے تھی، گزب کی تھی، بہت احترام تھا، بہت ادب تھا، بہت عزت تھی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا اعلان نبوت کریں گے، ہمارے لات اور عزا کو اور ہمارے بتوں کو چھوڑنے کے لیے بولیں گے، یہ نہیں معلوم تھا۔ اب وہ جو سب سے پہلا بچہ، سب سے پہلا مبلغ دین کا کون؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ، دین کے پہلے مبلغ، 10 برس کے مبلغ۔ 10 برس کی عمر میں حضور پاک نے حضرت علی سے کہا، جاؤ سب کو بلا کے لے کر آؤ، جتنے رشتہ دار ہیں سب کو جا کے دعوت دو، آج ہمارے گھر دعوت ہے، آپ سب آنا۔ ننا سا مبلغ کون؟ شیر خدا، اسد اللہ، فاتح خیبر، حضرت علی کرم اللہ وجہ، مولا علی مشکل کشا۔ ننھے سی عمر میں، 10 برس کی عمر میں، ابو لہب کے گھر، ابو جہل کے گھر، عتبہ کے گھر، اور جتنے دین کے دشمن تھے، اور جتنے آپ کے رشتہ داروں میں شامل تھے، آپ کے آس پاس ہی گھر تھے، سب کو جا کے دعوت دی، ایک ایک کا گھر۔ ننا سا مبلغ پہنچا، دین کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، حضور پاک نے بلایا ہے، آج ہمارے گھر دعوت ہے، آج ہمارے گھر دعوت ہے، آ جاؤ آپ سب کو تو معلوم ہی نہیں تھا کس چیز کی دعوت ہے۔ شان سے سب لوگ بڑے خوشی آئے، اچھے سے کھانا چھک کر کھایا، کھانا ہو گیا۔ کھانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، اور کہا کہ میں تمہیں ایک اللہ، لا الہ الا اللہ کے بارے میں بتانے کے لیے بلایا ہوں۔ آج میں آپ کو دین کی دعوت دیتا ہوں، دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں، دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے بلایا ہے۔ کھانا کھا رہے تھے تو بڑے خوش تھے، جیسے اسلام کی، اللہ کی بات کی تو یہ بت پرست سب بکھلا گئے، سب کے چہروں کے رنگ بدل گئے، تیور بدل گئے۔ حضرت علی جو تھے نا، ننھے سے مبلغ، وہ چھوٹے سے سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سب کے سب جن کو حضور پاک دین کی دعوت دے رہے تھے، ان کے چہرے بدل گئے، ایک بھی تیار نہیں ہوا، ایک بھی کچھ نہیں بولا، سب کے چہروں پہ لعنت برسنے لگی۔ جیسے ہی ان کا رنگ ایسا دیکھا تو حضور پاک میرے مدنی آقا رنجیدہ ہو گئے۔ رنجیت تو ہوگا نا، اللہ کے بارے میں بتا رہے تھے، ان کے چہرے کیوں ایسے ہو گئے؟ آپ کے چہرے پہ رنج کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو پیچھے سے دیکھ رہے تھے کہ ایک بھی نہیں بولتا کہ ہم مانتے ہیں خدا کو، ایک بھی ہاں بولنے کو تیار نہیں ہے، تو معلوم اس وقت کیا ہوا؟ وہ ننھا سا مبلغ، وہ شیر خدا، وہ ننھا سا علی اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر، قد تو 10 سال کے تھے تو چھوٹا سا بچہ قد کتنا ہوگا، چھوٹا سا قد، لیکن آپ اپنے ایڑیاں اٹھا دی، پنجوں کے بل کھڑے ہوئے، اونچے ہونے کی کوشش کی، دکھایا میں بہت بڑا ہوں، بہت اونچا ہو گیا ہوں، کہ یا رسول اللہ آپ رنجیدہ نہیں ہونا، ہاں
اور پھر آواز لگائی، یا رسول اللہ، یہ علی ہے نا آپ کا حافظ، آپ جہاں جہاں جائیں گے علی آپ کے ساتھ ساتھ جائے گا، یہ علی ہے نا آپ کا ناصر، آپ کا مددگار، جب تک زندہ رہے گا آپ کا مددگار رہے گا، آپ رنجیدہ نہ ہو یا رسول اللہ۔ قربان جائے وہ چھوٹے سے بچے کے جذبات پر، یہ علی ہے، یہ علی اللہ کا شیر اسد اللہ، کہ ایسی محبت حضور پاک سے کی، ایسی محبت کی، ایسی محبت کی، یہ آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے تھے